نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین للنساء کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ دین کے معاملے میں اگر ہم تھوڑا سا کام بھی کر لیں تو اسے کافی سمجھتے ہیں. بس 5 وقت کی اگر نماز پڑھ لی تو سوچا کہ بس ہم کامل دیندار ہو گئے، اور اس سے زیادہ مشقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا دین کے تمام اجزاء پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص کر خواتین کے اندر یہ بات ہے کہ بس تھوڑا سا پردہ آ گیا، نمازوں کی پابندی ہو گئی تو سمجھتی ہیں کہ بس ہم سے زیادہ کوئی دیندار تو ہے نہیں. اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ صاحبو، ہمارے اندر یہ تکبر گھسا ہوا ہے، اسی واسطے کمال دین سے محروم ہے. اسی کا ایک اثر یہ ہے کہ ہم نے جہاں تھوڑا سا کام کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگے. عورتوں میں بھی یہ مرض بہت ہے اور مردوں میں بھی یہ مرض ہے. اول تو ان میں دیندار بہت ہی کم ہے، اور جو 2-4 دیندار ہیں بھی وہ اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھتی ہیں، جس کا منشا یہ ہے کہ عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں، اور ذرا سی بات میں تکبر اور بڑائی کرنا کم حوصلہ آدمی کا کام ہے. اس کا حوصلہ کم ہوگا، ظرف کم ہوگا، اور تھوڑی سی بات کے اندر وہ چھلک جائے گا. ایک عورت بڑی نمازن تھی، یعنی نمازوں کی پابند. اتفاق سے اس کی شادی کسی داڑھی منڈے بے نمازی سے ہو گئی. تو وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ رے تیری شان، ایسی پارسا اور ایسے بے دین سے بیاہی گئی. گویا نعوذ باللہ اسے خدا پر بھی اعتراض تھا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں کچھ ضابطہ نہیں، جوڑ بے جوڑ کچھ نہیں دیکھتے. استغفر اللہ. حالانکہ جوڑے تو اللہ نے بنائے ہیں اور اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. ارے تم کو کیا خبر ہے کہ خاتمہ کس کا اچھا ہو. یعنی اگر کوئی داڑھی منڈا ہے، ٹھیک ہے گنہگار تو ہے، لیکن نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، نہ معلوم کس کا خاتمہ کیسا ہو. تو ارے تم کو کیا خبر ہے کہ خاتمہ کس کا اچھا ہو، اور خدا کس کو بخشے اور کس کو جہنم میں بھیج دے. کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بے نمازی کو کسی ادا پر بخش دے اور تم کو اس تکبر کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دے. اول تو خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، دوسرے جن اعمال پر تم کو ناز ہے کہ جی ہم نمازی ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. تو جن اعمال پر تم کو ناز ہے، کیا خبر ہے وہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اس میں اخلاص بھی ہے یا نہیں، اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں. گو امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ قبول ہوتے ہیں، مگر کوئی وحی بھی تو نہیں آ گئی، اس لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. اور کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چاہیے، کہ اس سے اندیشہ ہے حبط نور اعمال کا، کہ اعمال کا جو نور ہے وہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے. اسی طرح بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں ذرا ان کے قلب میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ سمجھنے لگے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا. مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا دل جاری ہو گیا ہے،
تو شاہ صاحب ہنسنے لگے، فرمایا کہ لوگوں کو کبھی حرارت ذکر سے خفقان ہو جاتا ہے، یعنی اختلاج قلب، کہ دل تیز تیز چلنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ اس کا سبب دل کی کمزوری بھی ہوتی ہے کہ دل تیز تیز چلنے لگتا ہے، تو اختلاج ہو جاتا ہے، اختلاج قلب، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر جاری ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو حرکت ہو اور کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دیتی ہو۔ یاد رکھیے یہ اختلاج قلب ہے، جو کہ سخت مرض ہے، کہ دل کی کمزوری کی علامت ہے، کہ یہ دل جاری نہیں ہو رہا بلکہ دل کمزوری کی طرف جا رہا ہے اور کبھی بھی بیٹھ جائے گا۔ اس کا نام دل کا جاری ہونا نہیں۔ مکہ معظمہ میں جب ہم غار ثور پر گئے اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا تو سب لوگوں کے سانس پھول گئے۔ اب وہ کافی لمبی 1.5-2 میل کی چڑھائی ہے اوپر۔ اس وقت بے تکلف دل کی حرکت صاف محسوس ہوتی تھی، ٹھک ٹھک جو ہوتی ہے دل کی، اب وہ محسوس ہوتی تھی، اور کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ لو، آج سب کے دل جاری ہو گئے اور سب صاحب نسبت ہو گئے۔ اگر یہی نسبت ہے تو بس روزانہ 1 میل دوڑ لیا کرو، دل جاری ہو جایا کرے گا۔ یہ محض غلط خیال ہے۔ ذکر جاری ہونے کے لیے آواز کھٹکا کچھ ضروری نہیں، بلکہ ذکر جاری ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سالک کو اکثر اوقات حق تعالی سے ذہول و غفلت نہ ہوتی ہو، اکثر اوقات ذہول و غفلت نہ ہوتی ہو، زیادہ اوقات میں حق تعالی کی طرف توجہ رہے۔ اسی کا نام ملکہ یادداشت ہے، کہ ایک یادداشت قائم ہو گئی۔ اور ذکر، کثرت ذکر کا جو مقصد ہے، کیونکہ دل کا جاری ہونا نہیں، دل کا کھٹ کھٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ کثرت ذکر کا منشا یہی ہے کہ ایک ملکہ یادداشت پیدا ہو جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے، اللہ کا استحضار رہے۔ تو ملکہ یادداشت ہے، لیکن یہ بھی نسبت مطلوبہ نہیں، اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ نسبت حاصل ہو گئی۔ بعض لوگ ملکہ یادداشت ہی کو نسبت سمجھتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، اور اس سے ایک بڑا دھوکہ سالکین کو پیش آتا ہے، وہ یہ کہ صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ معصیت سے نسبت سلب ہو جاتی ہے اور ملکہ یادداشت معصیت سے زائل ہوتا نہیں۔ یادداشت ہے نا، باقی رہتی ہے، لیکن نسبت زائل ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص اسی کو نسبت سمجھتا ہے، یادداشت کو، ملکہ یادداشت کو، اس کو نسبت سمجھتا ہے، وہ ائمہ فن کے خلاف یہ سمجھنے لگتا ہے کہ معاصی مجھ کو مضر نہیں، اور بعض تو معاصی کو حلال سمجھنے لگتے ہیں، وہ تو زندیق ہیں۔ بعض حلال تو نہیں سمجھتے، مگر یوں خیال کر لیتے ہیں کہ ہم کو نسبت حاصل ہو گئی ہے، جس سے ہر وقت ہم ذکر میں رہتے ہیں، اور ذکر حسنہ ہے، اور حق تعالی کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات سیئات کو زائل کرتے رہتے ہیں۔ بس یہ نسبت ایسی حسنہ ہے کہ جس سے تمام گناہ دھلتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ہم کو مضر نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک شیطانی دھوکہ، وہ نسبت سب گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہے، یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، یہ شیطان کا قید ہے، اس کا جال ہے، اس جال کے اندر پھنسا لیتا ہے کہ گناہ کراتا رہتا ہے اور دھوکہ لگایا کہ نسبت تو حاصل ہو گئی، اور وہ ایک حسنہ ہے اور حسنہ سیئہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ملکہ یادداشت کو، جو کہ مشق ذکر سے پیدا ہو جاتی ہے، نسبت مقصودہ سمجھ رکھا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ نسبت اس کا نام نہیں، نسبت مقصودہ کے لیے گناہ اور معصیت سخت مضر بلکہ سم میں قاتل ہے، زہر ہلاک کرنے والا، سم میں قاتل۔ نسبت کی حقیقت و احکام کی تفصیل زیادہ ہے، جس کو میں کسی قدر پرسوں کے واعظ میں بیان کر چکا، مگر اجمالاً ایک حکایت سے اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ حکایت یہ ہے کہ ایک طالب علم سے ان کے کسی مہمان نے پوچھا تھا کہ میاں آج کل کیا شغل ہے؟
کسی طالب علم سے کسی مہمان نے پوچھا کہ میاں آج کل کیا شغل ہے، یعنی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ شہزادی سے نکاح کی فکر میں ہوں، شہزادی سے نکاح کی فکر میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر کچھ سامان کر لیا؟ کہنے لگے آدھا سامان تو ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں کر؟ کہا کہ میں تو راضی ہوں مگر وہ راضی نہیں، اور نکاح طرفین کی رضا سے ہوتا ہے، لہذا ایک کا راضی ہونا آدھا نکاح ہے۔ تو جو لوگ ملکہ یادداشت حاصل کر کے معاصی سے اجتناب نہیں کرتے اور اپنے کو صاحب نسبت سمجھتے ہیں، ان کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے اس طالب علم کا آدھا نکاح، کہ یہ لوگ تو خدا سے یادداشت کا تعلق رکھتے ہیں، خدا سے یادداشت کا تعلق رکھتے ہیں، مگر خدا کو ان سے کچھ علاقہ نہیں، کیونکہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ یاد رکھو نسبت اس تعلق کو کہتے ہیں جو طرفین سے ہو، جو طرفین سے ہو، دونوں طرف سے محبت ہو، یعنی بندے کو خدا سے تعلق ہو اور خدا کو بندے سے تعلق ہو۔ اور نصوص سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ عاصی سے، گنہگار سے خدا کو رضا کا تعلق نہیں ہوتا، لہذا معصیت کے ساتھ نسبت مطلوبہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ اس غلطی میں بہت مبتلا ہیں کہ وہ ملکہ یادداشت ہی کو نسبت سمجھتے ہیں۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ جہاں ذرا نماز پڑھنے لگی تو اپنے آپ کو رابعہ سمجھنے لگی، رابعہ بصریہ۔ اوچھے آدمی، ہلکے آدمی، اوچھا پن جن میں ہوتا ہے، اوچھے آدمی بہت جلدی اپنے معتقد ہو جاتے ہیں، ہلکا پن ہے نا، بس سب سے پہلے اپنے معتقد ہوتے ہیں۔ مثل مشہور ہے الحائق اذا صلی یومین انتظر الوحی، کہ جلاہا 2 دن نماز پڑھ کر تیسرے دن وحی کا منتظر ہو جاتا ہے، جلاہا 2 دن نماز پڑھ کر تیسرے دن وحی کا منتظر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہلکا پن ہے، اونچا ہے۔ بہت لوگ اپنے کمالات کے معتقد ہیں مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی احیاء میں کتاب الغرور دیکھنی چاہیے۔ غرور بمعنی تکبر نہیں، یہ اردو کا محاورہ ہے، عربی میں غرور کے معنی دھوکے کے ہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غرور ان کو اللہ نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہاں دھوکے میں ڈالنا ہی مراد ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لگوائے۔ جب احیاء لکھی تو کفر کے فتوے لگے، کتاب کو جلایا گیا بغداد کی سڑکوں پر، کیونکہ اس میں انہوں نے ہر فرقے کی غلطیاں ظاہر کی اور ان دھوکوں پر متنبع کیا جس میں وہ مبتلا ہیں۔ تو چونکہ اس سے دنیا بھر کے اترے پترے کھلتے تھے، اس لیے سب لوگ ان کے در پہ ہو گئے، پھر کافر بنانے کو موقع ہی مل ہی جاتا ہے۔ چشم بد اندیش کے برکندہ باد، عیب نماید ہنرش در نظر، کہ بدخواہ کی آنکھ پھوٹ جائے کہ اس کی نظر میں ہنر بھی عیب دکھائی دیتا ہے۔ جب آدمی کسی کے در پہ ہو جاتا ہے تو اس کے کمالات بھی عیوب نظر آتے ہیں۔ جب دل میں حسد ہو، بغض ہو، کسی سے نفرت ہو، اس کی اچھائی بھی برائی معلوم ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی کے در پہ ہو جاتا ہے تو اس کو کمالات بھی عیوب نظر آتے ہیں۔ وہ کتاب دعویٰ پست کرنے والی ہے۔ جو لوگ اپنے کمالات کے معتقد ہیں اس کو دیکھیں، احیاء العلوم، پھر غور کریں کہ وہ کس دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ بعض لوگ اپنے اعمال پر ناز کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، مگر ہماری طاعات کی ایسی مثال ہے جیسے بعض دفعہ نوکر آقا کو پنکھا جھلتا ہے، کبھی اتنی زور سے کہ اس کے سر کی ٹوپی اڑ جاتی ہے، کبھی اتنی آہستہ کہ اس کو ہوا بھی نہ لگے۔ اب آقا کو ایسا پنکھا جھلنے سے تکلیف ہوتی ہے مگر وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے کچھ بولتا نہیں ہے، ظرف ہے اس کے اندر۔
اس ظرف کی وجہ سے کچھ بولتا نہیں، برداشت کر لیتا ہے۔ تو اگر وہ نوکر ایسی خدمت کر کے ناز کرے کہ میں نے آج 2 گھنٹے آقا کی خدمت کی، تو کیا اس کو یہ ناز بجا ہے یا بیجا؟ کرنا چاہیے اس کو ناز؟ یقیناً ہر شخص اس کو احمق بتائے گا کہ یہ تو ناز کس بات پہ کر رہا ہے، جتنی دیر تو نے خدمت کی ہے، آقا کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اسی کو غنیمت سمجھ کہ اس نے تجھ کو سزا نہیں دی، نہ کہ تو الٹا ناز کرتا ہے اور اپنے آپ کو انعام کا مستحق سمجھتا ہے۔ صاحبو، یہی حالت ہماری طاعات کی ہے، یہی حالت ہماری طاعات کی ہے کہ حق تعالی ان طاعات پر ہم سے مواخذہ ہی نہ فرمائے تو بسا غنیمت۔ ان طاعات پر اگر وہ مواخذہ نہ فرمائے تو بسا غنیمت ہے۔ یہ الٹا ناز کیسا؟ آخر کیا ہم کو اپنی طاعات کی حقیقت معلوم نہیں کہ ہم ان کو کس طرح بے سر و پا ادا کرتے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بہرے کی حکایت لکھی ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کی عیادت کرنے گیا، راستے میں سوچنے لگا کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے دوسرے کی خصوص ضعیف مریض کی بات سنائی تو نہ دے گی، اس لیے ابھی سے حساب لگا لیتا ہوں کہ میں جا کر پہلے کیا کہوں گا اور وہ اس کا کیا جواب دے گا۔ اب یہ سوال جواب خود اپنے ذہن میں قائم کر لیے، میں یہ پوچھوں گا وہ یہ جواب دے گا۔ چنانچہ اس نے حساب لگایا کہ پہلے میں اس سے پوچھوں گا کہ مزاج کیسا ہے، وہ کہے گا کہ شکر ہے، کیونکہ بہرا ہے، سنے گا تو نہیں، پہلے سے افاقہ ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ، حق تعالی اور زیادہ کرے۔ پھر میں کہوں گا کہ معالجہ کون سے طبیب کا ہے، وہ کہے گا کہ فلاں حکیم صاحب کا۔ میں کہوں گا کہ سبحان اللہ، بہت ہی لائق طبیب ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، ان کا علاج ترک نہ کرنا۔ پھر میں پوچھوں گا کہ کون سی دوا استعمال میں ہے، تو وہ کسی دوا کا نام لے گا۔ میں کہوں گا خدا اس کو آپ کی رگو پہ میں پیوستہ کر دے، اس دوا کو آپ کی رگو پہ میں پیوستہ کرے اور خوشگوار فرمائے۔ یہ حساب لگا کر، یعنی خود ہی سوال اور خود ہی جواب۔ اب یہ حساب لگا کر یہ پہنچے اس بیمار کے پاس۔ بیمار نے جو بہرے کی صورت دیکھی تو گھبرا گیا، اس کی صورت دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ کمبخت کہاں سے آ گیا، اب یہ میرا دماغ کھائے گا، اپنی سب کچھ کہہ لے گا اور میری سنے گا نہیں۔ اب بہرے میاں آگے بڑھے اور مزاج پوچھا، تو وہ تو پہلے تپ گیا تھا اس کے آنے سے کہ کیا مصیبت آ گئی۔ اب اس نے مزاج پوچھا کہ بھئی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تو بیمار نے جھلا کر کہا، ارے حال کیا ہوتا، مر رہا ہوں۔ پوچھا نا کیا حال ہے، اس نے کہا ارے حال کیا ہوتا، مر رہا ہوں۔ آپ نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، خدا اور زیادہ کرے۔ اب بیمار اور بھی جھلا گیا، تو پھر پوچھا کون سے حکیم صاحب کا علاج ہے؟ اس نے کہا ملک الموت علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام کا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، بڑے ہی لائق طبیب ہیں، ان کا علاج کبھی نہ چھوڑیے گا، ماشاء اللہ بڑے ہی شفیق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قدم مبارک فرماوے۔ پھر پوچھا آج کل کون سی دوا استعمال میں ہے؟ اس نے کہا کہ زہر پی رہا ہوں، زہر پی رہا ہوں۔ آپ بولے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، انگہین ہے، یعنی بہت اچھا ہے، اور خدا اس کو آپ کی رگ رگ میں پیوستہ کرے اور خوشگوار بنائے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایسی عیادت سے کیا کسی کا جی خوش ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
مگر وہ بہرا اپنے دل میں خوش تھا کہ جی میں نے اپنے دوست کا حق ادا کر دیا اور اس کی عیادت کر لی اور اس کا جی خوش کر دیا، ڈلے پتھر جی خوش کر دیا، وہ تو اس کی جان کو کوستا تھا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسی اس شخص نے عیادت کی تھی، اور ان کا اپنی عبادت پر خوش ہونا ایسا ہی ہے جیسا وہ بہرا اپنی عیادت پر خوش تھا۔ صاحبو، یہ حال ہے ہماری ان عبادات کا جن پر ہم ناز کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ عبادت ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ بعض احمق ایسے بھی ہیں جو یہی مطلب سمجھے ہوں گے کہ جب ہماری عبادت کسی کام کی نہیں تو پھر کیوں سر مارا۔ ارے وہ ایسے کریم ہیں کہ اکثر ٹوٹی پوٹی عبادت کو بھی قبول کر لیتے ہیں، نقل کو اصل کی جگہ کر دیتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کاریگر مٹی کا خربوزہ بنا کر رؤوسا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو انعام دے دیتے ہیں، حالانکہ اسے مٹی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر چونکہ خربوزے کی شکل ہوتی ہے اس لیے وہ اس کی وہی قدر کرتے ہیں جو اصلی خربوزے کی کرتے ہیں، بلکہ اصلی خربوزے سے بھی بعض دفعہ زیادہ قیمت دے دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نقل پوری ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں تو نقل بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا نماز ہے کہ قیام میں ہاتھ رانوں پر پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی ڈھنگ سے نہیں باندھے جاتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کچھ عظمت دل میں نہیں۔ عورتیں الحمد کو الحمد پڑھتی ہیں، الفاظ بھی درست نہیں، خشوع خضوع کا تو کیا ذکر۔ یاد رکھو قرآن کا صحیح پڑھنا واجب ہے، کم از کم جتنا قرآن نماز میں پڑھو اس کو تو ضرور صحیح کر لو، اس کی کوشش کرنا ہر ایک کے ذمہ واجب ہے۔ کوشش کے بعد بھی درست نہ ہو تو معذور ہے۔ تو دیکھیے ہم تو نماز کی نقل بھی صحیح طور پر نہیں کرتے، باقی امید تو یہ ہے کہ حق تعالی اس مکروہ نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مہمل ہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا۔ اس مہمل نماز کو بھی رد کر دیا جائے تو یہ بالکل محروم رہ جائیں گے، اس لیے اکثر تو وہ ہماری بے ڈھنگی طاعات کو بھی قبول ہی فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا